بندوں کو، میرے بندو لا تقولوا راعنا، میرے محبوب نے راعنا نہیں کہنا، کیونکہ تونوں ایک دشمن توہین پہ کرتا ہے، تونوں ایک دشمن بے ادبی پہ کرتا ہے، تو میں خدا دی ذات اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا۔ لہذا مسلمانوں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی اللہ نے راعنا کہنے سے روک دیا۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو بھی مصطفیٰ کا ادب سکھا رہے ہیں۔ آگے چلیں، میرے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر، بلکہ یوں کہیں کہ سارا قرآن ہی اللہ نے امت کو محمد مصطفیٰ کا ادب اور احترام سکھاتا رہا، سارا قرآن ہی مصطفیٰ کا ادب سکھاتا ہے۔ اللہ اللہ قربان جو میرے آقا کریم کے غلاموں، سنو تو صحیح، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ کی آواز ہے، فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے پروردگار عالم کیا حکم دو امت کو؟ فرمایا فاتبعونی، اللہ کریم فرماتا میرے حبیب اپنے غلاموں کو سکھا دو اگر یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پروردگار عالم کیا حکم دو؟ فرمایا ان سے کہہ دو فاتبعونی، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں محمد کی پیروی کرو، مجھ سے انتہا درجے کا پیار کرو، مجھ سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرو، میری تعظیم و توقیر کرو، میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرو۔ اے پروردگار عالم امت کو یہ ساری باتیں سمجھا دی، اگر میری امت مجھ سے پیار کرنا شروع کر دے، مجھ سے محبت کرے گی، اگر میری امت میرا کہنا مانے گی، پروردگار عالم تو بدلے میں کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو اس کو جزا کیا عطا فرمائے گا؟ تو اپنے بارگاہ سے کیا انعام عطا فرمائے گا؟ صلہ امت کو کیا ملے گا؟ اللہ کریم فرماتا ہے یحببکم اللہ، میرے حبیب امت سے کہہ دو محبت کرے آپ سے، اطاعت کرے آپ کی، فرما بردار بن جائے آپ کی، آپ سے انتہا درجے کی محبت کرے۔ اے میرے حبیب اگر امت آپ کی محب بن گئی ہے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو تیرا محبوب بنے گا، جو تیرا محب بنے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا اعلان کرتا ہوں یحببکم اللہ، میں خدا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اے پروردگار عالم بس یہی انعام تو نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ کی اطاعت پر میں امت کے ساتھ پیار بھی کروں گا، محبت بھی کروں گا، ساتھ ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، تمہاری جناب والا غفلتوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری سستیاں کاہلیاں سب معاف ہو جائیں گی۔ اے اللہ کریم اور کیا اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، پروردگار عالم نے فرمایا محبوب آپ کی پیروی کرے امت، آپ کے غلام آپ کے فرما بردار ہو جائیں، میں خدا ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو واللہ غفور الرحیم، اللہ کریم بے شک گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، میرے حبیب آپ کی امت کے لیے اللہ انتہائی مہربان ہے۔ آؤ ذرا آگے چلیں، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کو میں نے پڑھا ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کو میں نے پڑھا ہے۔ یہ آیتیں قرآن کی بول بول کے بیان کرتی ہیں، وضاحت کے ساتھ اقرار کرتی ہیں، ہر طرف اعلان ہو رہا ہے، صبح قیامت تک آنے والی امت کو بتایا جاتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے سوا بغیر تمہارا کوئی بھی عمل میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول نہیں۔
تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا جناب والا سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے بیٹے اولاد، ماں باپ، اگر تمہارے آبا و اجداد، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بہن بھائی، اگر تمہاری جناب والا بیویاں، گھر کے افراد، وعشیرتکم، اگر تمہارے سارا کا سارا کنبہ، فرمایا ومساکن، جناب والا وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اگر تمہارا وہ مال جس کو بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہو، جس کو بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہو، جس کو بڑی محنت کے ساتھ کمانے کے بعد اس کے اندر نقصان کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو بنا کر انہیں تم پسند کرتے ہو، پہلے نقشہ تیار کر دیو، جگہ خریدنے لگے پتہ کرنا پہندا ڈھونڈ تلاش وچ رہندے ہو کہ جگہ چنگی لب جائے، پڑوس اچھا ہو جائے، محلہ صاف ستھرے ماحول والا ہوئے تو جناب والا ساری سہولتیں موجود ہون تو پھر سونی کوٹھی بنا کے انہوں پسند کر دیو تو باہر تختی لا چھڑی ماشاءاللہ پسند ہوئے تو ماشاءاللہ بندہ لکھ دے نا سبحان اللہ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، لکھ چھڑ دیو۔ اللہ فرماتا وہ مساکن ترضونہا، او جڑے گھر نے تساں بنائے اپنے واسطے پسند کر کے، جگہ پسند کی تھی، پڑوس پسند کیتا، محلہ پسند کیتا، آبادی پسند کی تھی، پھر جناب والا گھر پسندیدہ بنا چڑھیا، رہائشہ پسندیدہ بنا چھڑیاں تو مال جڑ سارا شب و روز ایک کر کے محنت کر کے حلال رزق کمان دے ہو تو جدے اندر ایک رتی دا جنا ایک جناب والا ایک درم کا ایک پیسے کا تمہیں نقصان قبول نہیں ہوتا، تم پریشان ہوتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے کاروبار میں، اللہ فرماتے یہ ساری چیزیں ایک طرف، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزاں تو انہوں اللہ رسول دینا اگر زیادہ محبوب نے نا تو وہ جہاد فی سبیلہ ہی، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے یہ ساری چیزیں دنیا داریاں اگر آپ کو زیادہ محبوب ہیں تو یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا فتربصوا، انہوں نے کہہ دو پھر انتظار میں رہن، کیا کریں؟ انتظار میں رہیں، یہ یا اللہ کس چیز کا انتظار؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرن جب ماں پیو نال زیادہ پیارے اللہ رسول دے نالوں، جب کوٹھے نال زیادہ پیارے اللہ رسول دے نالوں، جائیداد تے شہرت تے جناب والا عزت نال زیادہ پیارے اللہ رسول دے نالوں، جناب والا پھر انتظار وچ رہن، کنبہ تے خاندان نال زیادہ بندہ پیار کرے اللہ رسول دے نالوں، تو جہاد فی سبیل اللہ دے نالوں، اپنے مال دے نال زیادہ محبت ہے تو اللہ فرماتا فتربصوا، محبوب ان سے کہہ دو کہ انتظار میں رہیں، یا اللہ کس بات کا انتظار؟ فرمایا حتی یاتی اللہ بامرہ، اس انتظار میں رہن کہ وقت مقرر کوئی نہیں، کسی وقت بھی اللہ دا عذاب آ سکتا ہے، اللہ دا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، جو اللہ رسول دے نال زیادہ دنیا نال پیار رہتے یا اللہ اور فرمائے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ دی شان نہیں کہ فاسق تے فاجر قوم نو ہدایت عطا فرما دے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ رسول سے دنیا داری کو زیادہ محبوب جانتے ہیں، رشتہ داروں کو زیادہ محبوب جانتے ہیں، دنیاوی معاملات کو، عزتوں کو، شہرتوں کو زیادہ محبوب جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ محبت تمہیں کسی کام کی نہیں ہے، اگر محبت کرنی ہے تو محبت مصطفیٰ کو دل میں بسا لو اور حضور کو سب سے بڑھ کر پیار کرو، اگر رسول اللہ سے زیادہ پیار ہے تو یہ ساری چیزیں تمہاری قابل قبول ہیں، اگر رسول اللہ سے بڑھ کر یہ چیزیں پیاری ہیں تو فرما لو کہ تم فاسق اور فاجر ہو چکے ہو، پھر ایک ہی بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب۔ آؤ ذرا آگے چلیں چوتھے مقام پر، سورہ جناب والا نور ہے، آیت نمبر 63 کے اندر اللہ فرماتا ہے محبت مصطفیٰ سکھاتا ہے اللہ اپنے بندوں کو رسول اللہ کا ادب اور احترام سکھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میں قرآن پہ پڑھنا آج تو میں تیار کیا تھا آج قرآن ہی پڑھنا سارا،
تو قرآن تو یہ دسنا ہے کہ رب اپنے محبوب تا ادب تے احترام کیویں سکھا رہا بندیاں نو۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، اے میرے محبوب کے صحابہ، اے میرے محبوب کو ماننے والے، جب بھی رسول اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، حضور کے دروازے پہ جا کر جب بھی میرے محبوب کو بلانا ہو، آواز دینی ہو، دروازہ کھٹکھٹا کے میرے محبوب کو ندا دینی ہو، پکارنا ہو، تو میرے محبوب کے غلاموں اس طرح میرے محبوب کو نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسروں کے نام لے کر پکارتے ہو۔ مثال دے کر عرض کروں صدیق اکبر سے اللہ فرماتے ہیں او میرے صدیق، میرا محبوب تیرا داماد ہے، جب بھی پکارنا داماد کے نہیں پکارنا۔ او عائشہ صدیقہ تیرا سرتاج ہے میرا محبوب، جب بھی پکارنا ہے تو سرتاج کے نہیں پکارنا۔ او علی بن ابی طالب تیرا چچا زاد بھائی ہے، جب بھی مصطفیٰ کو پکارنا تو بھائی کہہ کر نہیں پکارنا۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے اللہ پھر کیسے پکاریں؟ بلکہ تم مصطفیٰ کریم کو جب پکارو یا رسول اللہ ہے، یا حبیب اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین۔ میرے محبوب نے پکارنا تو انج پکارو، لقب دے دے کے اے گناہگاراں دی شفاعت کرن والیا، اے سارے جہاناں دی رحمت بن کے آن والیا، اے غریباں دے لجپال بن کے آن والیا، اے گناہگاراں دا غمخوار بن کے آن والیا، اس طرح القابات دے دے کر میرے محبوب کو پکارو، نام لے کر بھی نہیں پکارنا تو رشتہ داریاں بول کے بھی نہیں پکارنا۔ کہ اللہ ادب پہ سکھاندے اپنے محبوب دا۔ آؤ ذرا آگے چلیں 5ویں مقام پر، سورہ حجرات پارہ نمبر 26۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت دوسری تیسری کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو میرے محبوب تو اگے نہیں ودنا۔ کی مطلب جے کھان بہو نا سرکار دے نال دسترخوان تے میرے محبوب نالو پہلے لقمہ نہیں توڑنا، پہلا لقمہ منہ چ نہیں پانا۔ جے سفر تے جاؤ نا تے گھروں نکلن لگو تے پہلے محبوب نو قدم بار کڈن دیو، خود قدم بار نہیں ودانے۔ جے مسیتی وڑو نا تے مسیتی پہلے محبوب نو داخل ہون دیو، پہلے آپ ہی نہیں داخل ہونا۔ جے جہاد تے جاؤ نا تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری مشاورت لے کے صلاح کر کے حضور کو ہر ایک گل پوچھ کے جانا ہے، بغیر اجازت سرکار دے قدم تک نہیں اٹھانا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محبوب سے اور خود خالق کائنات سے اللہ فرماتا ہے نہ میرے تو آگے جانا ہے نہ میرے محبوب تو آگے جانا ہے۔ کیا سکھا رہے اللہ؟ اپنے محبوب دا ادب سکھا رہے، اپنے محبوب دا ادب سکھا رہے۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں، میرے محبوب تو اللہ پاک دے احکامات تو آگے قدم نہیں ودانا۔ یا اللہ کیے ہوئے گا، یا اللہ کیے ہوئے گا۔ فرمایا رب کائنات نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں بیٹھو، محفل میں مجلس میں بیٹھو، حضور سے سوال و جواب کرو، حضور سے سیکھنے سکھانے کا معاملہ پیش آئے تو میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کے بارگاہ میں اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلندی نہیں دینی ہے۔ اچھا نہیں بولنا سرکار دی بارگاہ، سرکار دی بارگاہ اچھا نہیں بولنا، نیویں بولنا ہے۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ سرکار کے بارگاہ میں اونچا بولے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم، دنیا والوں قیامت تک آنے والوں اگر دربار مصطفیٰ میں اونچی آواز نکل گئی، ان تحبط اعمالکم، 100 سال کے ماضی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے کیا ہو جائیں گے؟ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں جناب والا شعور تک باقی نہیں رہے گا۔ پاکستان کوئی بندہ بے کے سرکار دی شانہ تے پونکے وہ اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ سرکار نو دی ادنا جی بے ادبی کوئی کرے تو ماضی دے سارے اعمال صالحہ ضائع۔ تو جو سرکار دے روزے دے سامنے کھلو کے آکھے اے پتھر ہے تے شرک دا اڈا ہے، دسو دے ایمان ہے؟ بولو بھئی کوئی نہیں تو نہ پوچھدا وہ دا کوئی ایمان ہے؟ اے مانا ہے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ایسی آواز نکالو کہ سرکار کو بھی سنائی نہ دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور سرکار کی سناخانی نہ کرو، یہ مطلب نہیں۔ سرکار کے سامنے قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے نہ کرو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی گفتگو کرنی ہے،
سر تسلیم خم ہو کر گفتگو کرنی ہے، مصطفیٰ کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اگر کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ آگے فرماتا کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سب کو آتا پڑھیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ مل کے پڑھیں، یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا، لیکن یہ سب تمہارا۔ آخر تک کوئی بندہ خاموش نہ رہے، یہ سب تمہارا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا